بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا متقدم یعنی کہ وینسڈے کا دن جو ہے وہ ہم نے مخصوص کر رکھا ہے شاعری کے لیے، ادب کے لیے۔ تو آج ہمارے پاس جو شاعر ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے، جو کہ ہمارے آج کا موضوع ہوں گے، وہ فردوسی ہند فارغ سیتا پوری۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے ساتھ بہت سی معزز مہمان جو کہ ہمارا ساتھ نبھاتے ہیں لکھنؤ سے، اور اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالتے ہیں تاکہ جو ہم ادب کا ریوائول کرنا چاہ رہے ہیں، جو ادب کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم اپنے آپ کو دوبارہ، اس کو ہم ٹھیک طریقے سے کر سکیں۔ تو ہمارے ساتھ آج پھر موجود ہیں اس پر گفتگو کرنے کے لیے سلطان الذاکرین مولانا ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق صاحب، جو کہ صدر ہیں شعبہ اردو حسین آباد گورنمنٹ کالج لکھنؤ کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ کرے۔ میں ہمیشہ کی طرح پہلے ہدایت ٹی وی کے تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ جی وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ شفق صاحب آپ کا۔ آپ ظاہر آپ کی پوری روٹین ہوتی ہے کالج اور سب کچھ ساتھ ساتھ، اس میں اس کے باوجود آپ جو ہے یہ نیک کام انجام دے رہے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں ہدایت ٹی وی کے لیے، صبح ہدایت کے لیے۔ ہم آپ کی بہت مشکور و ممنون ہیں۔ جی محبت آپ کی، شکریہ۔ جی جیسا کہ آج ناظرین کو بھی میں نے بتایا کہ ہمارے آج کا جو ٹاپک رہے گا، آج جن شاعر پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ فارغ سیتا پوری ہیں۔ تو پلیز آپ بتائیے گا کہ فارغ کی جو ہے ابتدائی زندگی کس ماحول میں گزری؟ کیا ان کے خاندان میں پہلے سے ہی شعر و سخن کا ماحول تھا؟ کہ فارغ سیتا پوری ان کی جو ولادت ہوئی ہے وہ سیتا پور میں 27 جنوری 1843 عیسوی میں ہوئی ہے، اور ان کا انتقال 17 جنوری 1900 عیسوی میں ہوا۔ ٹھیک۔ انتقال ان کا بلہرہ ضلع بارہ بنکی میں ہوا۔ اور اب آئیے کہ ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں، یا ان کے یہاں شاعری کا ماحول تھا یا نہیں تھا۔ تو اس سلسلے میں جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو والد تھے حکیم طاہر علی، وہ حکیم طاہر علی بہت ہی اپنے زمانے کے مشہور اور نامور حکیموں میں شمار ہوتے تھے، اور ان کے آبا و اجداد قم سے آئے تھے، ایران سے، اور وہ ایران سے آ کے زید پور آباد ہوئے، اور زید پور سے کچھ دن کے بعد یہ لوگ سیتا پور چلے گئے، اور پھر دائمی طور پر سیتا پور میں رہے، اور کچھ دن بلہرہ اسٹیٹ میں بھی رہے ہیں، کیونکہ حکیم طاہر علی جو تھے وہ یہ ریاست محمود آباد میں وہ ملازم تھے، تو اس کی وجہ سے ان کا سلسلہ بلہرہ سے بھی رہا اور محمود آباد سے بھی رہا، لیکن انہوں نے سکونت مستقل سیتا پور میں رکھی۔ تو ان کے یہاں شاعری کا جہاں تک معاملہ ہے تو حکیم طاہر علی جو تھے وہ خود تو شاعر نہیں تھے، ایسا کہیں نہیں ملتا تاریخ میں، لیکن یہ ضرور ہے کہ حکیم طاہر علی بہت ہی علمی اور ادبی ذوق رکھتے تھے، اور ان کی علمیت اور ان کی ادبیت جو تھی اپنے زمانے میں ان کے معاصرین میں ظاہر تھی، اور اس کا تذکرہ ان کے معاصرین نے کیا ہے۔ حکیم صاحب کی بڑی علمی شخصیت تھی، اور حکیم طاہر علی جو تھے میر انیس کے بہت ہی مقربین میں شامل تھے۔ یہ خاص بات یہ ہے کہ وہ میر انیس سے بڑی محبت کرتے تھے، اور میر انیس ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ تو اپنے زمانے کے روسا میں بھی تھے حکیم طاہر علی، سیتا پور کے روسا میں ان کا شمار ہوتا ہے، آج بھی ان کی بڑی جائیدادیں ہیں وہاں سیتا پور میں۔ ان کی جو نسل ہے ابھی، ان کے پر پوتے کے جو بیٹے ہیں وہ کیپٹن افضل رضا
میرے دوستوں میں ہیں. تو وقت بھی ان کے پاس کافی زمینیں جائیدادیں ہیں جو ان کے بزرگوں نے چھوڑی ہیں. تو انیس سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا اور میر انیس کے یہاں ان کا آنا جانا تھا کافی. تو میر انیس کو جب بھی آتے تھے ہمیشہ کچھ نہ کچھ تحفہ لے کے آتے اور بڑی محبت میر انیس سے کرتے تھے وہ. تو برسوں تک ایسے ہی آتے رہے. تو تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک دن میر انیس کے پاس جب آئے تو وہ اپنے بیٹے کو لے کر آئے. اچھا. یعنی بیٹا سید محمد افضل کو. اچھا ٹھیک ہے. اس وقت یہ افضل تخلص فرماتے تھے اور غزلیں کہتے تھے صرف. اچھا. غزلوں کی طرف ان کا رجحان تھا, ابتدائی رجحان, اور غزلیں کہتے تھے. تو یہ میر انیس کے پاس جب آئے ان کو لے کر تو انہیں نے یہ نہیں بتایا بھی کہ میرے بیٹے ہیں, میں کس لیے لایا ان کو. تو میر انیس سے کہا کہ سرکار میری ایک خواہش تھی, میں آپ کے یہاں برسوں سے آ رہا ہوں اور میرے بڑے دیرینہ مراسم ہیں آپ سے, میں ایک درخواست آپ سے کرنا چاہتا تھا اگر آپ قبول کر لیں. تو میر انیس نے کہا کیا کہنا چاہتے ہیں. کہا اگر آپ قبول کر لیں گے تو بڑی عزت افزائی ہوگی میری. تو میر انیس نے کہا فرمائیے حکیم صاحب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں, وہ تو کہیے. تو کہا میں اپنے بیٹے کو لے کے آیا ہوں محمد افضل کو, اس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی شاگردی میں لے لیجیے. اچھا ٹھیک. اور ہاں یہ آپ کی شاگردی میں اگر آپ نے اس کو قبول کر لیا تو میں زندگی بھر آپ کا احسان مند رہوں گا. تو میر انیس نے افضل صاحب سے مخاطب ہو کے کچھ سوالات کیے اور دیکھا کہ بڑا ذہین اور بڑا ذکی نوجوان ہے. تو انہیں نے کہا کہ کیا تخلص فرماتے ہیں آپ. تو کہا کہ میں افضل سیتا پوری. تو کہا کہ آج سے آپ کا تخلص تبدیل کیا جاتا ہے. اچھا. اور پھر ان کا تخلص فارغ رکھا گیا. فارغ. ٹھیک ٹھیک. ہاں. اور اس طرح سے ان کے یہاں شعر و شاعری کا پھر جو سلسلہ ہے تو ان کے بھائی بھی تھے وہ فروغ تخلص رکھتے تھے, سید ظہور حسین نام تھا, وہ بھی شاعر تھے. تو یہ دونوں بھائی شاعر تھے, فروغ بھی اور فارغ بھی. پھر ان کی نسل میں سلسلہ شاعری کا چلا. یعنی اوپر تو کوئی ذکر نہیں ملتا شاعری کا اسلاف میں کہ کوئی شاعر گزرا ہو, لیکن اخلاق میں ان کی شاعری پھر چل نکلی اور کچھ خاص مرحلوں تک پہنچ کے پھر رک گئی. یعنی ان کے فارغ کے جو بیٹے تھے محمد حیدر ندیم, وہ بہت اچھے شاعر تھے. اس کے بعد پھر ان کے بیٹے ہوئے محمد جعفر شوا, وہ بھی بہت اچھے شاعر تھے. پھر ان کے 3 بیٹے ہوئے, وہ محمد رضا, محمد تلمیذ, محمد اختصار. تو اب یہ 2 بیٹے پاکستان چلے گئے, محمد تلمیذ اور محمد اختصار. محمد اختصار مرثیہ خواں تھے, بہت اچھا مرثیہ پڑھتے تھے, اور یہ دونوں بھائی ایک کراچی میں ایک لاہور میں رہتے تھے. اب تو ان تینوں ہی بھائیوں کا انتقال ہو گیا ہے. اور ان کی ایک بہن بھی تھی, یعنی کہ محمد جعفر شوا کے ایک بیٹی ہوئی نرجس فاطمہ, وہ بھی شاعرت تھی, بہت عمدہ شاعرت. ان کے ایک بیٹے ہیں ڈاکٹر صفدر آ, جو اردو تنقید میں بہت اہمیت کے حامل ہیں اور ڈرامے پر بڑا کام ہے ان کا, اور انہوں نے فارغ پہ بہت کام کیا ہے. کئی کتابیں فارغ صاحب پہ انہوں نے تحریر کی ہیں. تو ان کا بھی ایک علمی و ادبی سلسلہ تھا. اس کے بعد پھر اب جو ان کے بیٹے ہوئے, یعنی پر پوتے کے جو بیٹے ہیں محمد رضا صاحب کے, وہ ہیں افضل رضا, فاضل رضا, جعفر رضا, اور ایک بیٹی کنیز ختیجہ. مگر ان کے یہاں وہ شاعری کا سلسلہ تو نہیں ہے, البتہ یہ سخن فہم ہے اور علمی اور ادبی شخصیتوں سے محبت کرنے والے ہیں, علم دوست حضرات ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ فارغ صاحب کے حوالے سے پھر سے کچھ بڑا کام ہو اور ان کی کتابیں شائع کی جائیں. تو میں ان کا مجموعہ بھی ایک مراسی کا میں نے بھی تیار کیا ہے, انشاءاللہ بہت جلد وہ چھپ جائے گا, کیونکہ میں ان کے یہاں مجلس سے پڑھنے جاتا ہوں سیتا پور میں. تو وہاں ایک بار ان کے جو والد محمد رضا صاحب زندہ تھے مرحوم, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, تب انہوں نے مجھ سے خواہش ظاہر کی تھی کہ کوکبہ فارغ, جو فارغ سیتا پوری کے مرثیوں کا مجموعہ ہے, وہ 1916 عیسوی میں چھپا تھا. 1916 سے 2018 آ گیا, آج تک دوبارہ وہ کتاب پرنٹ نہیں ہوئی ہے. اب آپ سوچیے تو اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کتاب آج تک اس لیے نہیں چھپ سکی کیونکہ ایک تو جو اس کے پبلشر تھے منشی سلطان احمد صاحب, جنہوں نے وہ کتاب چھاپی تھی, وہ تاجر نہیں تھے, وہ ناشر ضرور تھے, اور انہوں نے علم دوستی کی وجہ سے چھاپی اور تقسیم کر دی بس. اور دوسری وجہ اس کی ضخامت بہت ہے, 1000 صفحات کی کتاب ہے وہ. یعنی کوکبہ فارغ جو ان کے مراسی ہیں وہ 1000 صفحات کی کتاب ہے, کلا سائز کی, بڑا سائز جو پرانا چلتا تھا. تو وہ آج تک دوبارہ چھپی نہیں ہے. اس کا ایک مرثیہ ابھی جو میں نے نواسے کا ذکر کیا فارغ صاحب کے صفدر آ, انہی نے علمدار کربلا کے عنوان سے چھاپا ہے.
اور یہاں جب اس مرثیے کا تذکرہ آیا ہے تو میں یہ بھی بتاتا چلوں سحر صاحبہ کہ اردو میں اس سے طویل مرثیہ آج تک نہیں کہا گیا. اچھا. اس مرثیے میں 825 بند ہیں. واہ. اچھا ٹھیک. یعنی انیس اور دبیر نے بھی اتنا طویل مرثیہ نہیں کہا. تو یہ کیا اب تک کا طویل ترین مرثیہ فارغ نے ہی کہا؟ جی فارغ نے کہا ہے. اور خالی طویل مرثیہ نہیں ہے وہ کہ بس خالی ہم اس بات پہ فخر کریں کہ نے بڑا طویل مرثیہ کیا ہے. طوالت کوئی مسئلہ نہیں ہے. طوالت زیادہ معنویت ہے اس کے اندر. وہ ایک بہت ہی علمی شاہکار ہے, ایک بہت ہی معیاری مرثیہ ہے, ایک ایسا فن پارہ ہے جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. یعنی اس میں یہ بات کوئی میرے نزدیک بہت اہم نہیں ہے کہ اتنے بند کہے انہوں نے, 825 بند کہے. 825 بند کہے اور معیار کو برقرار رکھا انہوں نے, اسی معیار کو جو ایک انیس کے شاگرد کا معیار ہونا چاہیے. سبحان اللہ. بالکل صحیح صحیح بالکل. جی تو آپ نے ذکر کیا, بتایا آپ نے کہ جو فارغ کا تعلق تھا وہ انیس سے بہت گہرا رہا, اور ظاہر ہے کہ ان کی ذہنی تربیت جو ہے وہ بھی میر انیس نے ہی کی ہے. تو کیا انہوں نے میر انیس کی روایت کی توثیق کی ہے؟ ہاں جہاں تک دیکھیے انیس کی روایت کی توثیق کا معاملہ ہے. ٹھیک ٹھیک. اور جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو شاگردی میں آئے ہاں جی میر انیس کی, وہ شاگردی کا زمانہ کوئی بہت زیادہ طویل زمانہ نہیں ہے. وہ وقفہ بہت ہی محدود ہے اور مختصر ہے. ٹھیک. اور صرف 2 مرثیے انہوں نے کہے تھے, یعنی فارغ نے اور میر انیس کا انتقال ہوا. تو انیس کا جب انتقال ہوا تو اس کا اثر ان پر بہت زیادہ پڑا, غیر معمولی اثر اس کا پڑا. اچھا اچھا ٹھیک ہے. ہاں اور بہت زیادہ جیسے مطلب اس سے اتنا زیادہ انسیت اور اتنا زیادہ لگاؤ تھا کہہ لیں کہ وہ ان کی شاعری پر بھی اس وقت دکھائی دیا وہ اثر, اور ان کی زندگی پر بھی وہ اثر دکھائی دیا. لیکن جہاں تک طرز انیس کا معاملہ ہے تو اس میں ہم اتنا عرض کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے تاثی نہیں کی لفظ و لفظ جس کو کہتے ہیں نا پیروی کرنا, یا مفہوم کو لفظ و لفظ اپنے یہاں اتارنے کی کوشش کرنا. انہوں نے اپنا راستہ الگ بنانے کی کوشش کی. اچھا یہ بہت بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے استاد کی یعنی اپنے استاد میر انیس جو کہ بہت ہی مرثیے کے بلند پایا شاعر ہیں اور جن سے بڑا نام آج تک اردو مرثیے میں کسی کا ہے نہیں, تو اس کے بعد بھی ان کی موجودگی میں اپنا راستہ الگ بنانا آپ سوچ سکتی ہیں کتنا بڑا مرحلہ تھا. اور یہ جس کتاب کا بھی میں نے ذکر کیا ہے کوکبۂ فارغ, اس میں ان کے 6 مرثیے ہیں. اچھا. اور ہاں اس میں 6 مرثیے ہیں, اور اگر آپ کہیں تو میں ان 6 مرثیوں کے مطلب سنا دیتا ہوں کہ جو انہوں نے کہے ہیں. پہلا جو مرثیہ ہے وہ 1872 میں انہوں نے کہا. اچھا. اور اس کا ہے مطلب میں بلبل حدیقہ نظم انیس ہوں. یعنی انیس اپنے استاد سے افتخار ہی سے وہ آغازی کر رہے ہیں مرثیے کا, اور حضرت علی اکبر کی شان میں یہ ان کا مرثیہ ہے. دوسرا مرثیہ انہوں نے امام حسین کی شان میں کہا ہے, دیکھیں مہ فلک میرے اوجے کمال کو. پھر تیسرا مرثیہ حضرت علی اکبر کے حوالے سے ہے, اور وہ ہے بخدا مظہر اسرار خدا ہیں احمد. پھر ان کا جو چوتھا مرثیہ ہے میں داور مانی ہوں خداوند سخن ہوں. یہ بڑا خاص مرثیہ ہے موضوع کے اعتبار سے. یہ مرثیہ حضرت عبداللہ ابن حسن کے تعلق سے ہے. اور اس میں 392 بند ہیں. سوچئے حضرت عبداللہ امام حسن کے دوسرے فرزند, حضرت قاسم کا تذکرہ تو کربلا کے حوالے سے بہت ہوتا ہے, لیکن حضرت عبداللہ کے مسائل ذاکرین بھی جب برتے پڑھتے ہیں نا بڑا مختصر سا ذکر کرتے ہیں. تو آپ سوچئے حضرت عبداللہ کے بارے میں 392 بند کا مرثیہ کہنا کتنا بڑا بات ہے. جی بالکل. اور انہوں نے پوری طرح سے اس کو نبھایا ہے, یعنی موضوع سے باہر نہیں گئے. صرف عبداللہ ہی پہ اپنے مرثیے کو رکھا ہے قائم. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل علماء اور ذاکرین بھی ان کا جو تذکرہ ہے وہ کچھ لمحات سے زیادہ نہیں کر پاتے ہیں. ہاں بہت مختصر. جناب قاسم کے زیادہ مسائل پڑھتے ہیں لوگ محرم میں, جو ہمارے علماء و ذاکرین آپ نے دیکھا ہوگا. حضرت عبداللہ کے پڑھتے ہیں بہت کم مگر بڑے مختصر سے. آپ سوچئے کہ جب ذاکرین حضرت عبداللہ کے مسائل پڑھتے ہیں اور اتنا اختصار سے کام لیتے ہیں کیونکہ ان پر میٹر نہیں ملتا, ان کی تفصیلات زیادہ دستیاب نہیں ہیں, تو آپ سوچئے کہ پھر 392 بند کا پورا مرثیہ کہنا کتنا بڑا مرحلہ رہا ہوگا فارغ کے لیے. لیکن انہوں نے کہا اور سبجیکٹ کے ساتھ اپنے موضوع کے ساتھ پورا انصاف کیا. اور ایک اور خاص بات ان کی, ایک اور مرثیہ ان کا جو 5واں مرثیہ ہے,
रियाज़ देर हरा किनके फैज़ आम से है, ये हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उन्होंने मर्सिया कहा है। अच्छा, यानी हाँ, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुकम्मल मर्सिया कहना, आप सोचिए ये भी एक कितना मुश्किल मसला है। और उमूमन मेरी नजर से नहीं गुजरे मर्सिये, बहुत से मैंने पढ़े और काफी मुताला किया है कि हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाल का मर्सिया किसी ने कहा हो। अगर होगा तो बहरहाल 20-25 बंद से ज्यादा शायद ना कहे हो किसी ने, लेकिन इन्हीं ने बड़ा तफसीली 107 बंद का मर्सिया कहा है। और फिर इनका आखिरी मर्सिया जो है, शौकत नुमाए फौज सुखन है अलम मेरा, ये हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की शान में है ये मर्सिया, और ये मर्सिया बहुत ही अहम है। लेकिन अभी हम इस मर्सिया में बाद में बात करेंगे। वापस वहां आते हैं जो आप सवाल कर रही थी कि मीर अनीस का रंग इनके ऊपर गालिब आया या नहीं आया। ये अनीस का जो रंग है वो किस हद तक इनके मर्सियों में दिखाई देता है। तो मैं अर्ज कर दूं कि मीर अनीस के इंतकाल के बाद उनके खानदान में खुद बड़े अहम मर्सिया को उस वक्त मौजूद थे। मीर मुनिस जो भाई थे अनीस के, मीर उन्स जो मीर अनीस के दूसरे भाई थे, और फिर खुद उनके फर्जंद अनीस के मीर नफीस जो बहुत अहम मर्सिया निगार हैं। यानी सिलसिला अनीस में अगर अनीस के बाद कोई बहुत अहम और बड़ा मर्सिया निगार गुजरा है तो मीर नफीस को तस्लीम किया जाता है। अच्छा, तो ये सारे मर्सिया निगारों की मौजूदगी में आप देखिए कि फारिग मर्सिया कह रहे थे कि जहां अनीस के खानदान में एक से चिराग रोशन हो मर्सिये के, और वहां फिर बराबर में कोई चिराग रोशन करना। और ये इल्जाम भी लगाया गया मीर मुनीस और उन्स और मीर नफीस के हवाले से। बाज़ हासिदों ने कहा कि साहब ये तो वही कलाम पढ़ लें जो अनीस के मर्सिये, थोड़ा बहुत रद्द बदल कर देते हैं और उसमें मक्ते में अपना नाम शामिल कर देते हैं। ये मर्सिये तो अनीसी के मर्सिये पढ़े जा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं थी। मीर मुनिस, मीर उन्स और मीर नफीस खुद बहुत अच्छे मर्सिया कहने वाले थे, और ये फकत किस्बे महज और बहुताने महज है जो हासिदों ने उन पर लगाया। उसकी वजह शायद ये रही होगी क्योंकि उनका रंग काफी हद तक वही था जो अनीस का रंग था। अच्छा। तो इस मौके पर और ऐसे माहौल में फारिग का अपना अलग रंग कायम करना और फिर अपनी शनाख्त बनाना, ये यकीनन एक मुश्किल मसला रहा होगा। और इसका जिक्र, इसका एहसास फारिग को था। उन्होंने अपने मर्सियों में कई मुकामात पर कहा है, उनकी एक बैत है मर्सिये की कि मैं दावर मानी हूँ खुदावंदे सुखन हूँ, मैं दावर मानी हूँ खुदावंदे सुखन हूँ, नसाख सदाई ने तसानीफ कौन हूँ। तो वो इसका ऐलान करते हुए नजर आते हैं। या फिर एक और बंद उनके मर्सिये का है, कहते हैं लो ताजा मजामी का बनाता हूँ जहां और रंग और हवा और फिजा और समा और खुर्शीद और कमर और जमी और जमा और आब और हवा और मकी और मका और गेती का तबक ताबा समक और बनेगा, ये चरखे कौन क्या है पलक और बनेगा। यानी सब कुछ नया दूंगा, जो भी मर्सिये में कहूंगा। हाँ, वो अपना रंग होगा, अपना अंग होगा, अपना डिक्शन होगा, अपने अल्फाज होंगे। तो इस तरह से उन्होंने अपना एक अलग वजूद कायम किया जो उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। जी जी बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे कि ये बताइएगा कि उर्दू मर्सिये की तारीख़ में फारिग की क्या अहमियत है। जैसे कि आपने बताया कि ज़ाहिर है इन्होंने एक नई कोशिश भी की कि इनके मर्सिये पर जो है वो छाप ना लग सके मीर अनीस के मर्सिये की, तो ज़ाहिर इनको बहुत अलहदा सा एक जो शायरी थी उसको सामने लेकर आना था। तो फिर क्या हैसियत रही उनकी फिर तारीख़ में? देखिए, तारीख़ में मर्सिये की फारिग को हमेशा याद किया जाएगा। अनीस के बाद मर्सिये में दो अहम मोड़ आए, दो अहम मकाम आए। अच्छा। और हाँ, उन दो के जो दो मोड़ आए, जो मकाम आए, दो उनका सबब बने फारिग सीतापुरी और प्यारे साहब रशीद। अच्छा, प्यारे साहब रशीद। प्यारे साहब रशीद, जी जी, इन्हीं ने दो ने थोड़ा सा अलग नहज अपनाया, अलग रास्ता अख्तियार किया। तो उसमें फारिग का नाम भी बहुत अहम है और प्यारे साहब रशीद का भी। लेकिन प्यारे साहब रशीद का मामला ये है कि असलन वो खानवादा इश्क से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा। लेकिन उनकी सारी शोहरत जो है वो इस बुनियाद पर है कि वो मीर अनीस के नवाते हैं। अच्छा, ठीक। और ये सच भी है कि उन्होंने बचपन से फ्यूज अनीस से बहरावर होते रहे हैं। और लेकिन उनके मर्सिया कोई का अंदाज जो था वो डिफरेंट था अनीस से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अनीस से डिफरेंट उन्होंने करने की कोशिश की और उन्होंने किया। और उर्दू मर्सिये में जो आप देखती हैं साकी नामे का जो इजाफा हुआ है, वो प्यारे साहब रशीद ने किया। अच्छा, ठीक है।
उनके मिजाज में तगज्जुल था, तो उन्हीं ने मर्सिये को तगज्जुल की राह पे लाने की कोशिश की। या ये भी कह सकते हैं कि गोया अपना रास्ता खुद बनाने की कोशिश में वो तगज्जुल की तरफ चले गए। ठीक। हाँ, जबकि मर्सिये के साथ ज्यादा दिनों तक या ज्यादा दूर तक तगज्जुल चल नहीं सकता बेसिकली। अच्छा। प्रॉब्लम ये है कि मर्सिये में तगज्जुल को अगर हम शामिल करेंगे तो वो बहुत देर तक नहीं हमारा साथ दे सकता है और न बहुत देर तक चल सकता है। तो नतीजा यही हुआ कि प्यारे साहब रशीद ने जो रिवायत कायम की, साकी नामा का इजाफा किया मर्सिये में, वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल सका सिलसिला। अच्छा। और बहुत जल्द खत्म हो गया और उनके बाद कुछ लोगों ने साकी नामे कहे और अब मर्सिये में बिल्कुल भी साकी नामे की कोई रिवायत नहीं है और कोई साकी नामा नहीं कहता है। लेकिन फारिग ने जो रिवायत कायम की और फारिग ने जो कारनामा अंजाम दिया, वो इतना गैर मामूली कारनामा है कि उसे मैं समझता हूँ शायद इतनी मुख्तसर सी गुफ्तगू में बयान करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी चंद इशारे में करना चाहूंगा कि जो उन्हीं ने उर्दू मर्सिये के हवाले से जो उनके अहम खिदमात हैं और जो बड़े कारनामे हैं और जिसकी वजह से उन्हें उर्दू मर्सिये में हमेशा एक अहम मुकाम दिया जाता रहेगा, उसका सबब यह है कि फारिग ने मर्सिये में ड्रामाई अज्जा को नुमाया किया। अच्छा, ठीक है, ठीक। हाँ, ड्रामाई अज्जा तो अनीस के यहाँ भी हैं मर्सिये में, लेकिन फारिग का मामला यह है कि वो फितरतन बेपना ड्रामाई फितरत के मालिक थे। अच्छा, अच्छा। और इनकी ये सलाहियत अनीस जैसे उस्ताद कामिल की तरबियत से और निखर गई। अनीस ने तमसील मर्सिया के फन की तकमील की और अपने रंग में उसे ओज पर पहुंचाया। ठीक। और उससे आगे शायद अब कोई मुकाम भी नहीं है जहां अनीस ने पहुंचाया तमसील मर्सिया को जी। लेकिन फारिग ने अनीस के रास्ते पर चलते हुए एक अपना अलग रास्ता बनाया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं इस रास्ते पर चलूंगा तो नाकाम रहूंगा, कामयाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहां अनीस जैसा शायद जिस रास्ते पे मौजूद हो तो उस रास्ते पर फिर कोई दूसरा रास्ता बनाना ही मेरे ख्याल से जहानत थी और ज़कावत थी, वरना उसी रास्ते पर चलना तो फिर अपने आप को आम शायरों की तरह से उसी हुजूम में उसी भीड़ में खो देना था। तो इन्हीं ने अपना रास्ता अलग बनाया और उसमें इन्हीं ने यही किया कि सबसे बड़ा अहम कारनामा ये किया कि ड्रामाई अज्जा को मर्सिये में कसरत से शामिल किया। इनके जो मर्सिये हैं उसमें ड्रामाई अज्जा की कसरत है। ठीक है। और मर्सिये में एक्शन, सस्पेंस, अच्छा, और किरदार को उभारा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, मर्सिये के प्लाट में किस्सा गोई को इन्होंने फरोग दिया। ठीक। कि किस्सा गोई का इजाफा किया और रज़्म की जबान में ड्रामाई घनगर्ज पैदा की। उससे ज्यादा दिलचस्पी पैदा होती है मर्सिये को। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और सस्पेंस अगर होता है किसी भी चीज में, सस्पेंस तो अनीस के यहाँ भी है। अच्छा। और बहुत है, ऐसा नहीं है, मगर इन्हीं ने एक अलग तरह से सस्पेंस पैदा करने की कोशिश की। और फारिग के यहाँ एक कमी भी है, और वो कमी ये है कि इनके यहाँ रोजमर्रा के मसाले जिंदगी का बयान बहुत कम है। अच्छा, ठीक है। जो असली मसाइल होते हैं वो इनके यहाँ नहीं नजर आते। लेकिन इनका बड़ा कारनामा ये है कि रज़मिया रवायात और रज़मिया लुगात का इन्होंने जबरदस्त इजाफा किया है। उर्दू मर्सिये में जो रज़मिया लुगात है वो फारिग से ज्यादा आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिले। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। और फारिग के मरासी में इंसानी जज्बात जी को महमेज करने के लिए वो शुजाअत का सहारा लेते हैं, जो जैसे जोश के यहाँ आप देखती हैं वो जज्बात को उभारने वाली चीज है। तो मुझे ऐसा महसूस होता है, कहीं जोश ने लिखा नहीं है इस चीज को, मगर मुझे लगता है उसने जरूर, जोश ने भी फारिग को पढ़ा होगा, जिसकी वजह से वो चीजें जो फारिग के यहाँ है वो एक हल्का सा टच हमें जोश के यहाँ भी नजर आता है। जी जी। जिस तरह से वो शुजाअत इमाम हुसैन के दिखाते हैं और हजरत अब्बास की शुजाअत और उससे हमारे जज्बात को महमेज करते हैं, बिल्कुल, तो वो आपको फारिग के यहाँ भी बहुत मिलेगी। ठीक, ठीक। अच्छा, ये बताइएगा शफीक साहब के जाहिर है कि उस वक़्त के जो अहले अदब थे या उन्होंने क्या तनकीद कोई की इनके कलाम पर, कोई इनके अंदाज पर? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं की, जाहिर सी बात है हर जमाने में तनकीद करने वाले लोग तो मौजूद ही होते हैं, और जहाँ एक तरफ आपको सराहा जाता है वहीं आपके मुखालिफिन भी होते हैं जो आपके नक्स ढूंढते हैं, आपकी कमियां ढूंढते हैं। तो इसका एहसास उन्हें उस वक्त बहुत शदीद हुआ जब मीर अनीस का इंतकाल हो गया। अच्छा। और जैसा कि अभी मैंने जिक्र भी किया था कि उन्हीं ने इसका जिक्र अपने कलाम में भी यानी मर्सियों में भी नजर आता है, वो कसक, वो चुभन कि मेरा उस्ताद नहीं रहा, या उनके जाने के बाद जो मुतरजीन थे अनीस पर एतराज करने वाले, जी जी,
وہ ظاہر سی بات ہے کہ جو انیس پر اعتراض کرتے تھے تو جب انیس نہیں ہوں گے تو ان لوگوں پر اعتراض کریں گے جو انیس کے قریبی ہیں یا جو انیس کے نمائندے ہیں. تو انیس کے نمائندے تھے انیس کے برادران اور فرزند اور یہ فارغ سیتاپوری. تو ان پر بھی خوب اعتراضات ہوئے اور اس کا تذکرہ انہوں نے اپنے استاد کی جدائی کا اور معترضین نے جو اعتراض کیے ہوں گے شاید وہی کسک ہے جو انہوں نے اپنے ایک مرثیے میں جس کا ذکر بھی کیا ہے. اگر اجازت ہے تو میں وہ کہ کہتے ہیں کہ حضرت کے فیض عام سے قطرے گوہر بنے. یہ امام حسین کی شان میں مرثیہ ہے اور اس میں امام حسین سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں یعنی اپنے استاد کا رخصت ہو جانا اور اس رنج اور غم میں جو مبتلا ہیں اور اس سے جو کیفیات ان پہ طاری ہو رہی ہیں تو امام سے اس کا شکوہ کر رہے ہیں اور شکوے کے ساتھ ساتھ امام سے امیدیں وابستہ کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ حضرت کے فیض عام قطرے گوہر بنے, پرتف سے ایک لطف کی شمش و قمر بنے, بگڑا میرا بھی کام ہر ایک سر بسر بنے, ہر بیت پر بہشت مولا میں گھر بنے, ہے مدح رزم آپ سے راسل رئیس کی, ہے مدح رزم آپ سے راسل رئیس کی, اس کا ثواب نظر ہے روح انیس کی. سبحان اللہ. تو یہ اپنے استاد کی نظر کرتے ہیں اور اب دیکھیں جو دل کا درد ہے اب وہ سامنے آتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ جب سے اٹھ گئے تلے فارغ اداس ہے. بالکل. اب انیس کے جانے کے بعد کی کیفیت, وہ جب سے اٹھ گئے دل فارغ اداس ہے, ہر دم ہجوم درد و غم و رنج و یاد ہے, بس اب کوئی شفیق نہ استاد پاس ہے, لیکن جب آپ کی ہے مدد کیا ہراس ہے. یعنی امام سے خطاب کر کے کہتے ہیں پھر لیکن جب آپ کی ہے مدد ہاں کیا ہراس ہے, بس اب کوئی شفیق نہ استاد پاس ہے, لیکن جب آپ کی ہے مدد کیا ہراس ہے. لاکھوں ہی سے لڑے شہ عالی مقام بھی, لاکھوں ہی سے لڑے شہ عالی مقام بھی, یہ معترض ہے کیا نہ دبے گا غلام بھی. سبحان اللہ. جو آپ نے سوال کیا تھا کہ اعتراضات ہوئے نہیں ہوئے ہے نا, تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہ معترض ہیں کیا نہ دبے گا غلام بھی. یعنی جیسے میرے آقا میرے امام نہیں دبے کسی سے, ایسے میں بھی نہیں دبوں گا اور ان معترضین کو جواب دوں گا ویسے جیسے میرے استاد یعنی انیس جواب دیا کرتے تھے. تو اس میں انیس کی محبت بھی دکھائی دے رہی ہے آپ دیکھیں, اور امام سے شکوہ بھی کر رہے ہیں اور ان کے جانے کا غم اور ان کے جانے کا جو رنج ہے فارغ کو وہ بھی ظاہر ہو رہا ہے. جی بالکل بالکل, بہت اچھا آپ نے تفصیلی اس کا جواب دیا. تو یہ بتائیے گا کہ فارغ نے مرثیے کے علاوہ بھی کن اصناف میں جو ہے انہوں نے طبع آزمائی کی, اور جن اصناف میں انہوں نے طبع آزمائی کی ان کی کیا ادب میں اہمیت ہے؟ دیکھیے میر انیس نے جو وہ معاف کیجیے گا فارغ سیتاپوری نے جو طبع آزمائی کی ہے دوسری اصناف میں, ان میں سلام ہے, ربائی ہے اور غزل ہے. ٹھیک ہے. لیکن غزلیں ہمیں زیادہ نہیں ملتی ہیں. اچھا. ان کی جو غزلیں ہیں وہ بہت ہی مختصر ہیں اور جن کی تعداد شاید 15-16 یا 17 ہے جو مطلب دستیاب ہیں. کہیں تو انہیں زیادہ ہوں گی اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ دستیاب نہیں ہے تو ان کا ذکر بھی نہیں کر سکتے کہ جو چیز اب ہمارے سامنے ہے نہیں تو اس کا کیا تذکرہ کرنا. لیکن جو انہوں نے کہی ہیں وہ غزلیں 15-16-17 جو بھی ہیں ان کا تذکرہ ان کے نواسے نے صفدرہ نے اپنی کتاب فردوسی ہند میں کیا ہے, اور حیات فارغ ایک کتاب انہوں نے لکھی تھی اس میں وہ غزلیں بھی شامل ہیں. تو ان کی غزلیں 15-16-17 ضرور ہیں, مگر وہ غزلیں اپنے آپ میں اگر ہم کسی بھی بڑے غزل کے شاعر کے ساتھ اس کا موازنہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, اس معیار کی غزلیں ہیں. اور رباعیاں ان کی وہ بہت بھی اعلیٰ درجے کی رباعیاں بھی انہوں نے کہی, اور وہ رباعیاں کوکبہ فارغ میں شامل ہیں ان کی, اور سلام بھی کوکبہ فارغ میں شامل ہیں جو 1000 صفحے کی کتاب ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا ابھی آپ سے. تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن بیسیکلی جو ہے وہ ظاہر ہے مرثیہ گوئی کے لیے ہی, مرثیہ نگاری کے لیے ہی پہچانے جاتے ہیں فارغ اپنی. جی ان کی شناخت جو ہے مرثیہ ہے, اور مرثیہ بھی جو میں نے عرض کیا خاص کر ان کا وہ مرثیہ جو علمدار کربلا ہے. ٹھیک ہے. وہ بہت ہی مارکے کا مرثیہ ہے. وہ آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کے کہ یہ 825 بند جو کہیں انہوں نے یہ مرثیہ مکمل نہیں ہے. میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ مرثیہ نامکمل ہے. اچھا. ہوا کیا کہ فارغ نے یہ ایک خاکہ بنایا, جو خاکہ انہوں نے بنایا تھا اس کا ذکر جو ہے جب یہ کتاب کوکبہ فارغ چھپی ہے تو فارغ کے جو بھائی فروغ ہیں انہوں نے
اس کوکب فارغ کی قطع تاریخ بھی کہی ہے اور اس میں اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ انہوں نے جو خاکہ بنایا تھا اس خاکے کے تحت انہوں نے یہ دکھایا تھا کہ وہ حضرت عباس کی 3 جنگیں دکھائیں گے. اچھا 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 ہاں بلکہ جنگیں شاید میں نے لفظ غلط استعمال کر دیا, جھڑپیں کہہ لیجیے اس کو آپ. اچھا کہ 3 الگ الگ جھڑپیں جو ہوئی ہیں وہ اس کو دکھائیں گے. اور اس میں یہ تھا کہ جدال داخلہ, جدال شب ہفتم اور جدال شہادت, یہ خاکہ انہوں نے بنایا تھا کہ 3 الگ الگ موقعوں پر. یعنی جدال داخلہ تو وہ ہے جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام وارد ہوئے ہیں اور خیمے نصب کیے گئے ہیں, تو خیمے نصب کرنے کے جو وقت گفتگو ہوئی حضرت عباس سے, یعنی حضرت عباس چاہتے تھے کہ خیمے نہ یہاں سے ہٹائے جائیں اور حضرت امام حسین نے حکم دیا کہ نہیں ہٹا دیجیے آپ خیمے. تو اس درمیان میں جو لشکر یزید سے حضرت عباس کی گفتگو ہے وہ آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ گفتگو خالی 300 بند تقریباً کہیں. اچھا 300 بند کہیں اس گفتگو کے میں ہی 300 بند صرف اس گفتگو پر ہیں جو نہر فرات پر خیمے ہٹاتے وقت حضرت عباس نے کی ہے. اب سوچئے کیا کیا اینگل, کیا کیا رخ اس میں اور کیا کیا گوشے انہوں نے پیدا کیے ہوں گے. 300 بند پر خالی ایک گفتگو کو, ایک ہلکی سی جھڑپ کو, ایک ہلکی سی جنگ کو یا جدال کو جو بھی کہہ لیں آپ, اس کو 300 بند تک پھیلا دینا کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے. اور اس طرح سے پھیلانا اور اس طرح سے کہنا کہ پڑھنے والے کی دلچسپی بھی بنی رہے. سبحان اللہ. اور اس میں اپنے فن کے جوہر دکھائے انہوں نے. اور اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے جدال شب ہفتم. اچھا یعنی 7ویں محرم کو جب پانی ختم ہوا ہے اور حضرت عباس نے روایتوں میں ہے کہ کنویں کھودے ہیں اور کوششیں کی ہیں پانی کے حوالے سے, اور ایک ہلکی سی جھڑپ اس دن بھی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے پھر باقی سارے بند جو ہیں یعنی 825 بند وہ صرف اب جدال شب ہفتم کے حوالے سے ہیں. ٹھیک اچھا ٹھیک ہے. یعنی جدال داخلہ جو ہے یہ جو پہلی جنگ ہے حضرت عباس کی, اس میں صرف یہ دکھایا ہے کہ حضرت عباس نے تلوار کھینچی, ٹھیک ہے, چلائی نہیں. یعنی وہ ہے ان کا مصرع ہے کہ کھینچنے کا وہ بیان تھا. اور اتنے سارے بند جو ہیں وہ صرف کھینچنے پر ہی انہوں نے لکھا ہے, تلوار کھینچنے پہ بس, چلی نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے جب تلوار چلنے کا مرحلہ آتا ہے تو پھر وہ دکھاتے ہیں کہ تلوار کھینچنے کے بعد چلی کیسے, اور چلنے کے بعد پھر ابھی باقاعدہ جو جس طرح سے مارکا آرائی ہوتی ہے ابھی وہ منزل بھی نہیں آئی ہے. حضرت عباس نے بھی اپنی شجاعت کے جوہر بھی نہیں دکھائے ہیں, وہ تو جدال شہادت میں ان کو دکھانے تھے. اچھا تو ان کا انتقال ہو گیا. اور جب ان کا انتقال ہو گیا اسی درمیان میں تو یہ مرثیہ نامکمل رہ گیا. یعنی 825 بند کا یہ مرثیہ فارغ کا نامکمل ہے. جی سبحان اللہ. یہ بہت لائک اس پہ ہم ظاہر ہے ہم جو اس دور میں بالکل ادب سے ناپلد ہو چکے ہیں, ہمارے لیے تو بہت ہی حیرانگی کی بات ہے. تو یہ مجھے پوچھنا تھا کہ ایک ذہن میں میرے سوال یہ آ رہا تھا کہ ظاہر ہے میری تو اپنی جو تھوڑی بہت انفارمیشن ہے, نالج ہے, اس کے مطابق ہی میں سوال کر رہی ہوں کہ میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے آنے والی جنریشن تو چھوڑیے کہ جو ہماری والی جنریشن ہے اس کو بھی زیادہ علم نہیں ہے ان شعراء کے بارے میں اور اس مرثیہ نگاری کے بارے میں. تو آپ کا تعلق چونکہ لکھنؤ سے ہے, میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو اردو ادب کے جو لوگ ہیں, اسٹوڈنٹس جو ہیں, وہ بہت اس تعداد میں نہیں ہے جتنا دوسری فیلڈ کی طرف لوگ جا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو ریٹین رکھنے کے لیے, اس کو سسٹین رکھنے کے لیے ادب کو کیا کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ بالکل مفقود ہوتا جائے ہماری زندگیوں میں سے یا ہمارے بچوں کی زندگیوں میں سے؟ دیکھیے ادب کسی بھی قوم اور ملت کا سرمایہ ہوتا ہے جی, اور ادب تہذیب سازی میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے جی. تو اگر ہماری نسلیں ادب سے ناواقف ہو جائیں گی یا ادب سے دور ہو جائیں گی تو یہ ایک ایسا خسارہ ہوگا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اور گمان بھی نہیں کر سکتے کہ ہم نے کیا کھو دیا. تو اس لیے ضروری ہے ادب سے وابستگی کے لیے کہ ہم اپنے گھر میں وہ لٹریچر اور وہ کتابیں لائیں اور اپنی نئی نسل کو راغب کریں ان کی طرف. اگر انہیں اردو نہیں آتی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ہم لٹریچر اور وہ ادب ہم اردو میں پڑھائیں انہیں, ہم انگریزی میں لا کے دیں,
दूसरी जबानों में जो जबान उनको आती है उस जबान में तर्जुमा हो चुकी है चीजें, तो वो ला के दें। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, पाकिस्तान में मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगी। मैं पाकिस्तान कई दफा गया और मैंने वहाँ मजलिसें पढ़ी हैं मुख्तलिफ शहरों में। तो जब मैं पाकिस्तान गया तो मैंने एक बात वहाँ बहुत अच्छी देखी, और जिसका मैं जिक्र हिंदुस्तान में अक्सर मजलिसों में भी करता हूँ और अपने अहबाब से भी जाती और मखसूस नशस्तों में भी करता हूँ। वो ये है कि वहाँ हर घर में जैसे ड्राइंग रूम में आराइश के लिए हम मुख्तलिफ साजो सामान रखते हैं, गुलदस्ते रखते हैं और दीगर चीजें रखते हैं आराइश के लिए, ऐसे ही मैंने देखा कि वहाँ ड्राइंग रूम में अहले इल्म के यहाँ तो खैर किताबें होना ही चाहिए और होती ही हैं, लेकिन आम लोगों के यहाँ भी किताबों की एक अलमारी जरूर मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। तो उनको किताबें खरीदने का शौक है। भले ही मैं जानता हूँ बहुत से लोग ऐसे भी मुझे मिले हो, मैंने देखे वहां पर, मैं क्योंकि रहा 15-20 दिन पाकिस्तान में, कराची में रहा, लाहौर में रहा, मुख्तलिफ शहरों में, तो मैंने देखा कि बहुत से लोग ऐसे वो अलमारियां खुलती भी नहीं है, मगर उन्हें ये है कि एक तो जो भी कोई आए मिलने के लिए उनसे उसे लगे कि भाई ये इल्मी घर है, किताबें यहाँ रखी हुई है, तो गोया ये ऐलान हो रहा है कि ये इल्म दोस्त लोग हैं। दूसरी चीज ये है कि उनका नजरिया ये है कि जब उर्दू की किताबें हम खरीदेंगे नहीं, चाहे हम पढ़े ना, मगर खरीद तो लें ताकि छपें दोबारा। बिल्कुल ये एक जज्बा है जो काबिल तहसीन है। दूसरे ये कि जब किताबें घर में रखी होती हैं, हम ना भी पढ़ें, लेकिन कभी ना कभी हमारा दिल खुद चाहता है कि जब कोई चीज रखे तो चलो देखें तो सही इसमें है क्या। तो इस बहाने एक रिश्ता इल्म से बना रहता है। तो वहाँ जो अहले इल्म है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह है ही काबिल तहसीन और काबिल तारीफ, उनका तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ कि आम लोगों में भी वहाँ पर ही जज्बा पाया जाता है कि मुतालिया करें, किताबें खरीदें और अदब से करीब हों। तो यही चीजें हमें, जो अच्छी चीज हो देखिए कहीं की भी हो, किसी भी मुल्क की हो, हमें उसे अपनाना चाहिए, अख्तियार करना चाहिए। मैं तो इस नजरिए का इंसान हूँ। तो हमें किताबें खरीदना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और जब हम पढ़ेंगे तो हमारी नस्ल भी जाहिर सी बात है उसकी तरफ राग़िब होगी। अच्छा, तो आपके यहाँ इंडिया में लखनऊ के अलावा दूसरे शहरों में भी महाफिल मुनाकिद की जाती हैं, जहाँ पर ख़ास तौर पर ये जो मरसिया का जिनके हम माने जाने जाते हैं, ये वाले शोरा जो हैं इनके मरसिये पढ़े जाते हैं। हाँ यकीनन, बिल्कुल। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ शहरों में मजालिस भी होती हैं मरसिये की, और यहाँ मरसिया पढ़ने वाले बहुत अच्छे लोग हैं आज भी। लखनऊ में भी हैं, लखनऊ से बाहर भी मरसिया पढ़ने वाले लोग हैं। और महाफिल का जब जमाना आता है, रजब शाबान, वो तो आने वाला है, तो महाफिल भी होती हैं और बकसरत होती है महाफिल, और यहाँ अच्छी शायरी तख्लीक की जा रही है। और हम शायरी के मुस्तकबिल से मायूस नहीं हैं, अलबत्ता मरसिये जरूर, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, दोनों जगह ये मरकज दो बड़े हैं उर्दू के। मैं हमेशा कहता हूँ कि उर्दू तो सारी दुनिया में बोली जाती है, लेकिन मरकज तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान ही है, और यही रहेंगे हमेशा, तब्दील भी नहीं हो सकते, क्योंकि इसलिए कि यहाँ इतना बड़ा जखीरा अभी है। फिलहाल तो कम से कम 100-200 साल तक तो उम्मीद नहीं है, आगे भले कोई तब्दीली रूनमा हो तो कहा नहीं जा सकता। तो ये दो बड़े मरकज है और इन दोनों जगह पर शायरी हो रही है, बहुत अच्छी शायरी हो रही है, मगर मरसिये कम कहे जा रहे हैं। ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान में मरसिया कहने वाले शोरा कम हैं और हिंदुस्तान में मरसिये कहने वाले शोरा कम हैं। और अभी कोई उस तरह का, उस मेयार का शायर हमें ना हिंदुस्तान में नजर आता है ना पाकिस्तान में नजर आता है। जिस तरह के हम कह सकते हैं कि फारिग थे, या प्यारे साहब रशीद हैं जिनका भी मैंने तस्करा किया, या और उनके बाद वाले दूल्हा साहब उरूज हैं, ये भी बड़े अहम शायर हैं, लखनऊ से इनका ताल्लुक है। तो उस तरह से कोई मरसिये में बड़ा कारनामा और कोई नया मोड़ और कोई नई कोशिश अभी देखने में नहीं आ रही है। और अगर इस हवाले से काबिल जिक्र अगर कोई है तो वो जोश मली आबादी हैं, कि बाद वाली नस्ल में जो यानी माजी करीब की नस्ल है, कि उसमें जोश ने थोड़ा मरसिये में तब्दीली लाने की कोशिश की और वो कामयाब भी हुए। तो वही चीजें हैं कि जिससे फिलहाल हमारे मौजूदा मरसिया निगार आगे बढ़ा रहे। ठीक है, तो आपको लगता है शफक साहब के अब इन जैसे मरसिया निगार जो हैं वो दोबारा पैदा होंगे? इनकी नस्लों में कोई ऐसा नहीं है कि जो इनको इस मरसिया निगारी को लेकर आगे बढ़ रहा हो? देखिए, फारिग साहब की नस्ल का तो मैंने भी तस्करा किया कि अब मरसिये की तो बात ही छोड़ना, शायरी भी खत्म हो गई है ना, अब कोई शायर भी नहीं है। अलबत्ता ये जरूर है कि इल्म दोस्त हैं ये सारे हजरात, सारे अफराद, और इल्म दोस्ती इनकी जाहिर होती है कि ये किताबें खरीदते हैं, किताबें पढ़ते हैं और इल्मी और अदबी तकारीब में शिरकत करते हैं और खुद भी मुनाकिद करते हैं इल्मी और अदबी तकारीब, मगर अब शेर कहने वाला कोई नहीं है इनके यहाँ। तो इसी तरह से मीर अनीस के यहाँ भी
میر انیس کے یہاں تو خیر کیونکہ ان کے یہاں ابھی شاعری کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے اور ان کی نسل میں ہیں لوگ شاعری کرنے والے, اور مرزا دبیر کے یہاں بھی شاعری کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے, ان کی نسل میں بھی ہیں, مگر وہ ایسے ہیں شاعری کرنے والے فی الحال انیس و دبیر کی نسل میں کہ کوئی بہت بڑا نام ان میں بھی ابھر کے نہیں سامنے آیا کہ جس کا ہم یہاں ذکر کر سکیں اس وقت. ٹھیک, بالکل. تو آپ پلیز کچھ بتا دیجیے گا, کچھ ایسی بکس جو کہ ہم خرید سکیں, فارغ کی ہوں, جس سے اپنی ایٹ لیسٹ اپنی جو بک شیلف ہے اس کی زینت بنا سکیں, کوئی ریکمینڈ کرتے ہیں آپ سے بکس؟ اس کے لیے میں دیکھیں اگر فارغ سیتاپوری کا آج کیونکہ ہم لوگ تذکرہ کر رہے ہیں تو ان کے حوالے سے جو اہم کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں 3 کتابیں تو ان کے نواسے ڈاکٹر صفدر نے لکھی ہیں. اچھا. جو خود ایک بہت بڑے نقاد تھے اور بہت بڑا نام ہے ان کا ادب کی دنیا میں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فردوسی ہند. اچھا. ڈرامے اور اداکاری کے فن کی روشنی میں میر انیس کے شاگرد رشید فارغ سیتاپوری کے رزمیہ مراسی کا جائزہ. اچھا. یہ ان کی ایک کتاب ہے. اور انہوں نے ایک کتاب ہے حیات فارغ کے نام سے ان کی. اچھا. جس میں ان کی زندگی کے تمام واقعات اہم تحریر کیے ہیں. اور تیسری کتاب ہے علمدار کربلا. علمدار کربلا کیا ہے؟ علمدار کربلا میں انہوں نے وہی جو مرثیہ جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے 825 بند والا طویل مرثیہ, وہ انہوں نے اپنے مقدمے کے ساتھ شائع کیا ہے. ٹھیک. اور اس مرثیے کے علاوہ اور ان کتابوں کے علاوہ ابھی کوئی فارغ سے متعلق کتاب نہیں شائع ہوئی ہے. ایک کتاب ہم نے مرتب کی ہے ابھی انشاءاللہ, وہ ابھی طباعت کی منزل میں ہے, مراثی فارغ کے عنوان سے. اس میں ہم نے انتخاب کیا ہے, یعنی تمام جو مراثی ہیں ان کے 6 مرثیے, اس میں سے کچھ بند منتخب کر کے اور وہ ایک انتخاب الگ سے مراثی فارغ کے نام سے شائع کر رہے ہیں. اور وہ انتخاب ہمارے دوست جن کا میں نے بھی ذکر کیا تھا کیپٹن افضل رضا رضوی, وہ اس کو شائع کرا رہے ہیں اپنے جیب خاص سے, اور اس کی اشاعت میں انہوں نے تعاون کیا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ یہ کتابیں جو ہیں یہ الیکٹرانکلی یعنی کہ بھی دستیاب ہیں, ہم ان کی جو ہے آن لائن ریڈنگ بھی کر سکتے ہیں یا صرف جو ہے وہ ہارڈ کاپی ہی ان کی ملتی ہے؟ میرے خیال سے کوکبہ فارغ کے بارے میں تو جہاں تک وہ تو یعنی کمیاب کہنا کیا, وہ تو نایاب ہے. اچھا. اور شاید اگر کہیں ہوں گے ہندوستان میں اس وقت آج کی تاریخ میں تو 3 یا 4 نسخے اس کے ہوں گے. اچھا, صرف 3 یا 4 خوش نصیبی. جی, اور مجھے خوش نصیبی یہ ہے کہ اس میں ایک نسخہ میرے کتاب خانے میں موجود ہے اس کا, جو ہمارے دوست وہی کیپٹن افضل رضوی صاحب کے ذریعے سے مجھے ملا تھا. اور جو دوسری کتابیں یہ فردوسی ہند صفدرہ والی کتاب ہے, علمدار کربلا ہے, یہ کتابیں بھی فی الحال بازار میں دستیاب نہیں ہیں, اور اب ان کی اشاعت کی ضرورت ہے کہ اثر نو ان کو شائع کیا جائے اور پھر لوگوں تک پہنچایا جائے. اور یہ ایک بہت بڑا نام ہے فارغ سیتاپوری اردو مرثیے کا. مجھے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ بالکل بھی انصاف نہیں ہوا ہے, اور شاید اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ان کی چیزیں لوگوں تک نہیں پہنچ سکی ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس پر کام کریں گے اور کوشش کریں گے کہ لوگوں تک ان کے مراثی پہنچائیں, اور ان کے سلام, ان کی رباعیاں اور ان کی غزلیں جو بھی چیزیں دستیاب ہو سکیں گی اس کو پھر اثر نو اس کو شائع کیا جائے. تو شفق صاحب ایسا کیوں ہے کہ کیوں اس کی پبلش جو ہو رہی ہیں مزید نہیں ہو رہی, ان کی اشاعت بند کر دی گئی ہے؟ کیا حکومتیں اس کو سپورٹ نہیں کرتی ہندوستان کی یا پاکستان کی, فنڈز نہیں ملتے؟ لیکن اس طرح تو یہ بالکل ختم ہوتا جائے گا. آپ نے بڑی نازک اور دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا. اس وقت حکومتوں کا معاملہ یہ ہے کہ حکومتوں میں وہ لوگ برسر اقتدار ہیں, اور اردو اکیڈمیاں اور جو اردو کے بڑے ادارے ہیں چاہے ہندوستان میں ہوں چاہے پاکستان میں ہوں, وہاں ایک پورا گروہ ہے کا فن جن لوگوں کو آتا ہے, وہ لوگ مسلط ہو جاتے ہیں بڑے اداروں پہ اردو کے. اچھا. اور اس کے بعد وہ مسلط ہو کر پھر وہ ایک کاروبار بن جاتا ہے. پھر ان کی کتابیں چھپتی ہیں جو ان سے قریب ہوتے ہیں, ان کے دوست ہوتے ہیں, ان کے احباب ہوتے ہیں. پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ علمی اور ادبی کارنامہ کس نے انجام دیا ہے کس نے نہیں دیا ہے. تو پھر رب و یابی جو مل جائے وہ چھپتا ہے. جب انسان دوستیاں نبھاتا ہے, جب انسان رشتہ داریاں نبھانے لگتا ہے, تو یہی سب ہو رہا ہے. ہر طرف اردو پر ایک ایسا طبقہ حاوی آ گیا ہے جو گروہ سازی اور جماعت سازی کے ذریعے سے مسلط ہوا ہے, اور وہ پھر علمی سرمایہ کو سامنے نہیں بلکہ دوسری چیزوں کو سامنے لا رہا ہے.
اگر ایسا بھی ہوا ہے اور ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا ہمیشہ کہ اس طرح کے اداروں میں ہمیشہ کبھی کبھی اتفاقاً حق پرست اور سچے اور کام کرنے والے لوگ بھی آ جاتے ہیں. تو جب وہ آتے ہیں تو پھر وہ اس طرح کی کتابیں اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں, فارغ سیتاپوری جیسے لوگوں کو, تب وہ چھاپتے ہیں. جی تو وہ پھر اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں. اس طرح کے کام پاکستان میں بھی ہوئے ہیں اور ہندوستان میں بھی. جب حق پسند اور واقعی علمی لوگ آئے ہیں ان اداروں میں, تب اس طرح کے کام ہوتے ہیں. اور جب تک چاپلوس قسم کے تملق پسند لوگ اردو کے اداروں پہ قابض رہیں گے تو پھر یہ امکانات کم ہیں کہ پھر واقعی میں جن لوگوں کا حق ہے انہیں حق مل سکے یا اس طرح کے کام ہو سکیں جن کی ضرورت ہے. تو شفق صاحب, یہ کیا, جیسے چلیں چھوٹے شہروں کی بات نہیں کرتے, ہم جو مین شہر ہیں ہندوستان کے کہہ لیجئے یا پاکستان کے, تو کیا ان کی سینٹرل لائبریریز میں بھی یہ کتابیں نہیں پائی جاتی؟ اب یہ جو دیکھیے یہ کتاب جیسے ابھی 1916 کی چھپی ہوئی کتاب ہے کوکبائے فارغ, جی اب 1916 کے بعد جو کتاب چھپی نہیں ہے, سوچئے 2018 چل رہا ہے نا, 102 سال ہو گئے. بالکل ہے نا, تو اب 102 سال میں اب لائبریریاں اس وقت 100 سال پہلے کا سسٹم تھا وہ اتنا فاسٹ اور اتنا اچھا نہیں تھا جیسے جس طرح سے آج ہمارے یہاں لائبریریوں کا سسٹم ہے. لیکن پھر بھی ہوں گی ضرور, یقینی طور پہ میں پوری اس کے ساتھ نہیں کہہ سکتا وثوق کے ساتھ اس بات کو کہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے. پرانی لائبریریز میں امید ہے کہ یہ نسخے ہونے چاہیے, لیکن اب یہ ہے کہ کہاں تک پہنچے اس زمانے میں, کہاں تک نہیں پہنچے, اور کن لوگوں کو تقسیم کی گئی ہے کتاب چھاپنے کے بعد. کیونکہ جو اس کا تاجر ہے کتاب کا, وہ ناشر ہے معاف کیجیے گا, وہ تاجر نہیں تھا, میں نے بھی عرض کیا تھا, کیونکہ وہ ایک علم دوست شخص تھا. تو اس نے اپنے طور پہ چھاپا اور چھاپنے کے بعد بانٹا لوگوں کو ایک طرح سے, اور اگر فروخت ہو گئی تو ٹھیک ہے, اور نہیں ہوئی تو کوئی شکوہ نہیں. وہ اس طرح کے لوگوں میں سے تھے وہ چیز, اس لیے زیادہ پہنچ نہیں سکی ہے یہ کتاب. تو کچھ کیا صاحب حیثیت ایسے لوگ نہیں ہیں جو ادب سے محبت کرتے ہوں اور بغیر کسی پروفٹ کے یا اس مقصد کے اس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں, ان کو ہو کہ اس سے پہلے کہ یہ بالکل ناپید ہو جائیں تو اس کو آگے لے جائیں, مزید اس کی کتابیں اور کاپیاں جو ہیں وہ شائع ہوں, ایسے کوئی ادب دوست صاحب حیثیت لوگ نہیں پائے جاتے ہیں؟ نہیں, بالکل یقیناً پائے جاتے ہیں. انہیں متوجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر انہیں متوجہ کیا جائے تو وہ اس میں حصہ لیتے ہیں. اور عین ممکن ہے آپ نے جو سلسلہ شروع کیا ہے اب یہ بڑا اہم پروگرام ہے آپ کا, اور اسے کافی لوگ سنتے بھی ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ یوٹیوب پر پڑا رہتا ہے. تو عین ممکن ہے کہ کوئی صاحب خیر سننے کے بعد متوجہ ہو اور رابطہ کرے ان کے ورثاء سے کہ اس میں معاونت کرے, اور یا خود سے وہاں کوئی پیشکش ہو, یا ہندوستان سے ہٹ کے پاکستان وغیرہ میں بھی لوگ متوجہ ہوں اور وہ شائع کرنا چاہیں اور وہاں سے چھاپیں, یا پاکستان ہندوستان کے علاوہ بھی اب تو مغربی ممالک میں بھی کافی کتابیں اردو کی چھپ رہی ہیں. تو ممکن ہے کہ کوئی ایسا بندہ پیدا ہو, کوئی ایسا مرد خدا کہ جو دلچسپی لے اور اس طرح کی کتابوں کو شائع کرائے. کیونکہ 1000 صفحے کی کتاب کسی ایسے ذاتی طور پر شخص کا شائع کرنا آسان نہیں ہے. جب تک کوئی بڑا ادارہ ذمہ داری نہ لے اس طرح کی کتابیں, تو بڑے ادارے ہی چھاپ پاتے ہیں. ورثہ ہیں ان کے الحمدللہ صاحب حیثیت ہیں, کوئی یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ان کو مالی تنگی ہے کسی طرح کی, یا کوئی پریشان حال لوگ ہیں. میں نے عرض کیا کہ بڑی زمین جائیدادیں ان کے پاس ہیں, اور تمام تر سارے بھائی نوکریوں میں ہیں اور سب اچھے عہدوں پر فائز ہیں. مگر پرابلم یہی ہے کہ وہ کیونکہ اردو سے ان کا اتنا گہرا تعلق نہیں رہا ہے نا, تو اب وہ اتنی ضخیم کتاب کو وہ بغیر کسی کی مدد کے چھاپ نہیں سکتے. اور یہ کسی ایک شخص کے بس کا کام نہیں ہے جب تک پورا ادارہ نہ اس میں شامل ہو, اور جب تک کسی ادارے کا تعاون نہ حاصل ہو. یہ اب انتخاب انہیں نے دیکھیے کوشش کی ہے, اور انتخاب انشاءاللہ ہم چھاپ رہے ہیں فارغ صاحب کا, جو بہت جلدی مارکیٹ میں آ جائے گا. تو پھر وہ آن لائن بھی ہوگا, کیونکہ جب ہم کوئی کام کریں گے تو پھر اس کو موجودہ زمانے کے تقاضوں کے تحت ہی انشاءاللہ کیا جائے گا. ٹھیک, بہت میں نے آپ کا ٹائم لے لیا, بہت بہت شکریہ. بہت ہی آج تو مجھے لگ رہا ہے کہ صحیح میں نے بھی بہت آپ سے نالج اور انفارمیشن حاصل کی ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہمارے ناظرین نے بھی اس سے بہت فیض حاصل کیا ہوگا. آپ کی علم, آپ کی نالج جو ہے وہ واقعی قابل تحسین ہے. بہت شکریہ.